ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید سجاد حسین سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل آباد آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کی بہت ہی ماہر, بہت ہی فیوریٹ ڈاکٹر نویدہ گیلانی. ڈاکٹر نویدہ, جیسے ڈاکٹر سجاد نے بتایا, آپ بہت فلی ٹرینڈ ہیں اور انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ہیں. انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ تو آپ ہیں, لیکن میرے تمام ویورز ضرور چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ انفرٹیلیٹی در حقیقت ہے کیا؟ انفرٹیلیٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شادی شدہ جوڑا جو پچھلے ایک سال سے ساتھ رہ رہا ہے اور ان کے درمیان نارمل ازدواجی تعلقات ہیں, وہ پریکاشن استعمال نہیں کر رہے, اور اس کے باوجود ان کے ہاں اگر اولاد نہیں ہے یا وہ کنسیو نہیں کر پا رہے, تو ایسے کپلز کو ہم انفرٹائل یا سب فرٹائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, ڈاکٹر سجاد سے ہم پوچھتے بھی رہتے ہیں. یہ بتائیے, ایک عام میرا دیکھنے والا ایک ویور چاہے گا کہ وہ یہ سوال ضرور کرے کہ میں اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. گائناکالوجسٹ یقیناً ڈاکٹرز بہت اچھے ہوں گے, لیکن وہ ایک انفرٹیلیٹی پوائنٹ آف ویو سے گائناکالوجسٹ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. ہم نے ایکسکلوسیو نہیں ہوگا. ہاں, وہ نہیں دیکھ سکتا. جو خاص ٹیسٹ ہم نے کروانے ہوتے ہیں, جس پوائنٹ آف ویو سے ہم نے سیمن انالیسس کو دیکھنا ہوتا ہے, وہ نہیں دیکھ سکتے. جو ٹائمنگ ہوتی ہیں, اگر ایگ کو, انڈے کو دیکھنے کے لیے جس طرح کا الٹرا ساؤنڈ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کے لیے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو ہماری ٹریننگ کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہمیں اس الٹرا ساؤنڈ کے لیے ان ساری جو ہارمون پروفائل ہم کرواتے ہیں, انویسٹیگیشنز کرواتے ہیں, اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ٹرینڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ جو چیز دیکھ سکتا ہے, وہ ایک عام گائناکالوجسٹ یا جنرل پریکٹیشنر وہ سب چیزیں نہیں دیکھ سکتا. اور وہ ساری چیزیں آپ جس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا ہی حساس, ایک سینسٹیو میتھڈ ہوتا ہے, اور اس میں ذرا سی بھی لاپرواہی تو نہیں کہیں گے, لیکن اس ڈیپتھ میں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جس ڈیٹیل میں آپ کو جانا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب اچھا ڈاکٹر نہیں ہے یا وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ رہا, لیکن صرف یہ اسپیسیفائی کرنا ہے کہ جیسے مطلب آپ کسی کو دل کی تکلیف ہے تو وہ دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, میدے کی تکلیف ہے تو وہ میدے جگر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اسی طرح جو انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کے پاس ہی جائیں. صحیح. یہ تو بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے پراپر اسی جگہ پہ آئیں اور پراپر علاج کروائیں. ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی ڈاکٹر نویدہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ گائیڈ لائن دی جائے کہ بھئی آپ بے اولاد ہیں اگر, یا اگر آپ کے بیٹی کے, بہو کے, بیٹے کے اگر اولاد نہیں ہو رہی, تو اس کو سیریس ایشو اس طرح نہ لیں کہ اس کو صرف وکٹمائز کریں, اس کو تانے دیں یا اس کو پیروں فقیروں کے پاس لے کے چلے جائیں, بلکہ اس کو صحیح طریقے پہ اور بیماریوں کی طرح اس بیماری کا بھی علاج ایک بیماری سمجھ کے کیا جائے. ہمارے ہاں اصل میں سوسائٹی میں اس کو بیماری نہیں سمجھتے, اس کو ایک کہتے ہیں ایک دھبائی لگ گیا بس. بالکل. اور ایگزیکٹلی بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انفرٹیلیٹی سینٹر میں اگر ہم نے رابطہ کیا تو شاید ہمیں صرف ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا اس کے لیے ہی جایا جائے گا. ایسا بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. انفرٹیلیٹی سینٹر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کریکٹ ڈائگنوسس بنائی جائے, اور پھر اس کو آپ کے ٹریٹمنٹ چوائسیز جو اویلیبل ہیں, جو کہ یہ سمپل آپ کی لائف سٹائل موڈیفکیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کا ویٹ ریڈکشن بھی ہو سکتا ہے, اگر میل ہے تو اس کی اسموکنگ کر رہا ہے تو اسموکنگ سیزیشن ہو سکتی ہے, کوئی ایسی ڈرگ لے رہا ہے جو کہ اس کی فرٹیلیٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہے, اس ڈرگ کو چینج کرنا یا منیمم لیول تک لے کے آنا وہ بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سارے کپل اسے کنسیو کرتے ہیں. پھر یہ کہ دوائیوں کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہیں کچھ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. ان سب آپریشنس کے لیے ہم لوگ جتنے بھی یہاں پہ ڈاکٹر آسٹریلین کانسیپٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سب فلی ٹرینڈ ہیں, وہ آپریشنس بھی کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, وہ بھی اس صورت میں جب باقی سارے طریقے جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. اچھا ویورز, آپ کو یہی پیغام دینا ہے کہ اگر آپ انفرٹیلیٹی سینٹر کسی جا رہے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ کو صرف ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی اس کا علاج تجویز کیا جائے گا. بعض دفعہ جیسے ڈاکٹر نویدہ نے بھی بتایا کہ بہت معمولی سے ٹریٹمنٹ, بہت معمولی سا آپ کی کاؤنسلنگ, کوئی چھوٹی سی میڈیسن, کوئی چھوٹی سی سرجری, اسی سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کو اولاد کی خوشی مل سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر نویدہ, آپ نے کہا کہ سرجریز اور باقی سارے ٹیکنالوجیز اور سارے آپ ٹرینڈ ہیں, آپ کا جتنا بھی ایک ٹیم ہے جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں. ٹیکنالوجی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں پاکستان کا عجیب سا مزاج ہو گیا ہماری سوسائٹی کا, ہمیں سچ بتاتے ہوئے بھی بہت سارے جواز دینے پڑتے ہیں.
تو یہ کس حد تک اس میں سچائی ہے کہ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے؟ میں تو جانتی ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں گواہی دے سکتی ہوں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں یہ کس طرح ممکن ہے، ایک عام میرا ویور کس طرح اس پہ یہ گواہی صرف آپ ہی نہیں دے سکتی، ہمارے ہاں آنے والا ہر پیشنٹ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ ایٹ لیسٹ فرسٹ وزٹ میں ہی اس کی کمپلیٹ ہسٹری، ایگزامینیشن، اس کی انویسٹیگیشن جو ہم کرواتے ہیں، تو اس کے بعد ایک انیشیل ڈائگنوسس جو ہے فرسٹ وزٹ میں ہی عام طور پہ بنا لی جاتی ہے۔ آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو مینٹین کرتی ہیں تمام ٹیکنالوجیز کے ساتھ؟ بالکل، اور ہمارے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی کمپیریبل ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں لائک امریکہ، آسٹریلیا، یو کے، ان سب کے ساتھ کمپیریبل ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ان سے بہتر ہی ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سجاد، بہت اہم بات بتائی ڈاکٹر نویدہ نے کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کرتے ہیں، انہوں نے اپنے سینٹر کے حوالے سے بتایا۔ کچھ آپ بتائیں گے کہ کس طرح آپ کیا اپنے تمام ٹیم کو دوبارہ کورسز اور ان کو انہانسمنٹ کرواتے رہتے ہیں، ایڈوانس ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں، ریسرچ چلتی رہتی ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میڈیکل سائنس کے بہت سارے شعبوں میں اور دنیا کے بہت سارے شعبوں میں پچھلے 30-40 سال کے اندر ایک ریولوشن کا ایک سما ہے۔ بالکل، خاص طور پر آپ دیکھیں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو دیکھیں، سن 80 سے لے کے اور اب تک کہاں سے کہاں باتیں پہنچ چکی۔ انفرٹیلیٹی ایک ایسا ایریا ہے میڈیکل سائنس کا جس کے بارے میں کم از کم مجھے علم ہے کہ 76 کے اندر میڈیکل سائنس اس قابل ہوئی تھی کہ عورت کے جسم سے انڈے کو باہر اس کی فرٹیلائزیشن اچیو کر سکے ایک لیب کے ماحول کے اندر، اور پھر اس سے ٹرانسفر کے بعد بچے دانی کے اندر ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام تھا لوئس براؤن، دیٹ واز ان 78۔ جی بالکل، 78 اور 78 سے لے کے اور اب تک اس اسٹیج سے اور آج ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہے، اس کا اتنا زبردست اور تیز سفر ہے جو مطلب ہے کہ ہر سال جس کے ڈائنمکس بدلتے ہیں دنیا میں اور بدل رہے ہیں۔ انسان مطلب ہے کہ میڈیکل سائنس اس رفتار سے اس کا مینجمنٹ کے اندر مطلب ہے IVF سے انٹراسائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن، انٹراسائٹوپلازمک اسپرم انجیکشن سے PGD اور PGD سے لے کے اب CGH، اور مطلب ہے کہ اب مطلب ہے کہ جو سنگل جین ڈیزیزز ہیں 192 کے قریب سنگل جین ڈیزیزز ہیں جو پری امپلانٹیشن آپ مطلب ہے کہ ایمبریو لیول کے اوپر آپ ان کی ڈائگنوزس کرنے کے اہل ہیں۔ تھیلیسیمیا ہو گیا، ڈاؤن سنڈروم ہو گیا، جو کامن سی چیزیں یہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ مطلب ہے کہ کہیں فیملی بیلنسنگ کا ایشو ہے وہ بھی آپ، تو یہ تو ایک ریپڈلی تبدیلی کا ایک سلسلہ ہے، اور ہماری ٹیم آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کی ٹیم مستقل مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ممبر سال کے اندر ہر وقت پورے سال کوئی نہ، ابھی ہماری ٹیم واپس آئی ہے بینکاک کے سیمینار سے، دوسری ٹیم تیار بیٹھی ہے یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن میں جانے کے لیے جس میں میں خود بھی جاتا ہوں جی۔ اس کے تقریباً میرا خیال ہے کہ لاسٹ ایئر لنڈن کے اندر 12,000 سائنٹسٹ تھے، مطلب ہے کہ، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ 400-500 سے بڑھ کے 12,000 ہوئے ہیں بالکل جی۔ اب اس دفعہ یہ میونخ کے اندر ہے، تو یہ دنیا کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے مستقل ہے، اور ایک ادارہ ہے جو انٹرنیشنلی، یہی وجہ ہے کہ آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر نہ صرف فخر ہے، کانفیڈنس بھی ہے، اور ہمارے مریضوں کو اس سے استفادہ مہیا ہوتا ہے۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر سید سجاد حسین جس طرح پر اعتماد ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے، اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، آپ بھی اسی اعتماد کے ساتھ اس ادارے پہ آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہم مزید بہت ساری اہم باتیں کریں گے، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں جاننا تو چاہتے ہیں لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے زحمت دی ہے آج ان ڈاکٹرز کو کہ ہمیں بتائیں کہ اور جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوں گے۔ سب باتیں کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔